السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ الانسان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں ہی الفاظ اس سورہ کے پہلی آیت میں آئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر اس زمانے میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے، ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے، پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا دیکھنے والا۔ ہم نے اس کو راہ سجھا دی، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کر رہے، چاہے ناشکرا ہو۔ یقیناً کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی آگ۔ یقیناً نیکوکار بندے ایسی شراب کے جام نوش کریں گے جس میں کافور کی ملونی ہوگی، یعنی اس میں جو مکسچر ہوگا نا۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے۔ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیل جائے گا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم آپ سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ۔ ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جس کی اداسی بڑی ہولناک ہوگی، تو اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے اور بخش دے گا انہیں تر و تازگی اور مسرت، اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کے سبب جنت اور ریشم کا لباس۔ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر، نہیں دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ کی حدت اور نہ سخت سردی، اور جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے پھلوں کے خوشے نیچے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، اور گردش میں ہوں گے ان پر خدام جنت چاندی کے برتنوں اور شیشے کے پیالوں کے ساتھ۔ ایسا شیشہ جو چاندی کا ہوگا ان کو ساقیان جنت نے بھرا ہوگا بھرپور اندازے کے مطابق۔ ساقیان جنت یعنی جو وہاں پر مشروب پلانے والے ہوں گے، ساقی کی جمع ہے۔ اور ان کو پلایا جائے گا اس میں ایسا جام کہ جس میں ملونی ہوگی سونٹھ کی۔ ملونی یہاں پہ ایکسپلین کرتی چلوں، جیسے ہم دودھ میں کوئی فلیور ڈال کے اس کے ٹیسٹ کو انریچ کر دیتے ہیں، جیسے روح افزا ڈال لینا دودھ میں، یا اسی طرح کوئی بھی اور شربت ڈالا جاتا ہے تو اس سے اس کی ایک تازگی اور فرحت اور بڑھ جاتی ہے، اس کا سرور اور بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان جاموں کے مزوں کو مزید بڑھایا جائے گا اس میں کسی چیز کی ملونی کر کے۔ یہ ایک چشمہ ہے جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے لڑکے یعنی خدام جنت جو ہمیشہ اسی عمر اور شکل میں رہیں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو محسوس کرو گے کہ جیسے وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، یعنی ہمیشہ جوان رہنے والے لڑکے ان کے لیے خدمت پر کمر بستہ ہوں گے، اور تم جہاں بھی دیکھو گے وہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی دیکھو گے۔ ان کے اوپر لباس ہوں گے باریک سبز ریشم کے اور گاڑے ریشم کے، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار نہایت پاکیزہ مشروب، یعنی یہ تو بالکل مقربین کو پلایا جا رہا ہے نا، کیونکہ اللہ کی طرف سے نا، اللہ تعالیٰ ان کو پلائیں گے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی محفل میں جب آپ جاتے ہیں نا تو جو آپ کی مہمانداری ہوتی ہے نا وہ بعض اوقات آپ کے رتبے کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی محفل میں آپ ایک عام سے مہمان ہوتے ہیں تو وہاں پر جو میزبانوں میں سے جو
ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو سرو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس محفل میں جو وی وی آئی پی ہوتے ہیں نا، ان کو اس محفل کے میزبانوں میں سے بھی وی وی آئی پی ہی سرو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہاتھ سے جام پلائیں، وہاں کے جو جام شراب ہیں. آمین. لیکن اس کے لیے آپ یہ دیکھیں، یہ جو نعمتیں ساری اوپر سے گنوائی جا رہی ہیں، تو یہ دنیا میں انسان کچھ کرے گا تو پائے گا نا. ایمان اور اعمال صالح، ہر وقت اس پر انسان کمر بستہ رہے انشاءاللہ. اور کہا جائے گا یہ تم لوگوں کے لیے بدلہ ہے اور تمہاری جد و جہد مقبول ہو چکی ہے، یعنی ٹھکانے لگی ہے. سبحان اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ہی نے نازل کیا ہے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے، تو آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے. تو ہمیں بھی یہ جو صبر کا حکم ہے نا یہاں پر صبر کریں اپنے رب کے حکم کے لیے، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں جب آپ دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں تو کتنی باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں نا. تو اس وقت یہ جو احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ان کی تسلی کے لیے، اور ان کو جنت کی خوشخبریاں دی جاتی تھیں، تو ان کو سامنے رکھا کریں اور صبر پر استقامت اختیار کیا کریں. اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح و شام. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جب کوئی مشکل آئی، کوئی مصیبت آئی، بعض اوقات مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان پر صبر کر جاتے ہو، لیکن جو دوسروں کی طرف سے مشکلات ڈالی گئی ہوتی ہیں ان پر آپ ذرا پینک ہو رہے ہوتے ہو. تو اس وقت بھی یہی ہے، اللہ سے جڑ جائیں، صبر کریں، اپنے رب کا نام کا ذکر کیجئے صبح و شام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو کافی ہو جائیں گے. اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجیے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے. سبحان اللہ. ایک اور طریقہ کہ یعنی دنیا میں ثابت قدمی اور صبر پر جمنے کے لیے کیا کیا کچھ چاہیے. اللہ کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں، اور تہجد خاص طور پر، جیسے باغے انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تو تہجد کی نماز کو انشاءاللہ انسان لازم پکڑ لے. بہت ہی قوت اور توانائی دینے والی اور اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے بہترین وقت ہے یہ انسان کے لیے. یقیناً یہ لوگ فوری ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور ایک بھاری دن جو ان کے پیچھے آنے والا ہے اس کا دھیان چھوڑے بیٹھے ہیں. یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ دنیا جو کہ جلدی ملنے والے فائدے ہیں نا، ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور عمر گوا دیتا ہے. اور حالانکہ جو ہمیشہ کی ابدی زندگی میں وہ آخری دن آنے والا ہے اس کو وہ چھوڑے بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہی نے ان کو تخلیق فرمایا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ان جیسے بدل کر اور لے آئیں گے. یعنی انسان موت کو بھولا بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقتور تمنا ہمیشہ یہیں پہ رہنے والا ہوں، حالانکہ تمہارے جیسے کتنے ہی گزر گئے، اسی طرح تم بھی گزر جاؤ گے، تمہاری طرح کے دوسرے آ جائیں گے. یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. یعنی یہ تو نصیحت ہے جو رب کی طرف سے بار بار ہمیں کی جاتی ہے. تو جو چاہے تو اپنے اختیار سے، ہمیں اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اپنے لیے کامیابی کے اس راستے کو اختیار کر لے. اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان ہدایت مانگے کہ وہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف موڑے رکھیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین یا رب العالمین. وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا، اور رہے ظالم تو ان کے لیے اس نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.